السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کسی عالم سے پوچھا گیا یہی سوال کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ یعنی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی بات کو بھی مانتا ہے۔ جو بھی اللہ نے کام کرنے کا حکم دیا اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا وہ ان کاموں کو کرتا ہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے گریز کرتا ہے۔ یہی مضمون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور حدیث میں ہمیں سمجھایا، جو کہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ سنن کی مزید کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جبرائیل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مل اسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 5 ارکان گنواتے ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جبرائیل امین کا دوسرا سوال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یعنی اسلام کے 5 ارکان بیان کیے اور ایمان کے 6 ارکان۔ تیسرا سوال جبرائیل امین پوچھتے ہیں مل احسان، آپ نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ طاری ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے تمہاری عبادت کے وقت کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجات ہیں ایک مسلمان کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، کہ جب بھی ایک بندہ مومن، ایک مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلا اس کا درجہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کا۔ اگر اس نے صرف زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل سے نہ مانا تو وہ ابھی مسلمان ہے۔ اسی کو سورہ حجرات میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جی یہ اعرابی لوگ آپ سے عرض کرتے ہیں، یہ اعرابی لوگ، بدوی لوگ آپ سے کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے ہو، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام ظاہری چیز کو کہتے ہیں، انسان ظاہری طور پہ جو اعمال کرتا ہے یا ظاہری طور پہ اپنا گیٹ اپ یا اپنا رہن سہن مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں جیسا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے یا ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، اور ایمان کی تعریف بھی یہی ہے، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اعمال سے اس کو انجام دینا، یعنی اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ تو یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ اور یہ جو درجے ہیں، سب سے پہلا درجہ مسلمان ہونے کا، دوسرا درجہ مومن ہونے کا ہے کہ دل سے اس چیز کو مانا جائے، اور جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ ظاہر میں بھی آتی ہے۔ تو ہر بندہ مومن وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن لازمی نہیں کہ ہر مسلمان مومن بھی ہو۔ اور سب سے جو اونچا درجہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، جو کہ مقربین اور خوش بخت خوش نصیب لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ احسان کا درجہ۔ احسان کی تعریف جیسے ہم نے بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ عبادت اس طرح کی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا میری اور آپ کی نماز، میری اور آپ کے روزے، میرے اور آپ کی دیگر عبادات ایسی ہیں کہ جب ہم وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟
تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی یہ کیفیت ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر کوئی کسان ہے تو وہ نماز میں اپنے کھیتوں میں پہنچا ہوتا ہے، اگر کوئی لوہار ہے تو وہ اپنی دکان میں پہنچا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ نماز میں اپنے کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری نمازوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہماری دیگر عبادات کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم یہ تصور نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بعض نمازیں نمازیوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ نماز کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمائے کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور قبول نہیں ہوتی، بلکہ رب تعالی ہمیں احسان کے درجے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں یا نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں، تو ہمارا تصور یا ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یقینی طور پہ جب ہماری یہ کیفیت ہوگی تو خشوع اور خضوع خود بخود عبادت میں پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص اگر دفتر میں بیٹھا ہوا یہ تصور کرے کہ وہ اپنے باس کو دیکھ رہا ہے یا باس اسے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اپنا کام یکسوئی سے کرے گا اور ہر قسم کی غفلت سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح انسان جب عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کا تصور اختیار کر لیتا ہے کہ رب تعالی کا وہ دیدار کر رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اس کی نماز اونچے درجے کی نماز، اس کی عبادت اونچے درجے کی، اس کی دعا اونچے درجے کی۔ ہماری تو دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ دعا آسمان والے سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری نظریں جو ہے ادھر ادھر جو ہے بھٹک رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ بلکہ اگر دعا کے بعد ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے دعا میں کیا مانگا، تو شاید ہمیں یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا مانگا۔ تو ایسی دعائیں کیوں کر قبول ہوں گی جب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں عبادت کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں اپنی نمازوں کے ترجمے نہیں آتے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احسان کے اعلیٰ درجے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔